اسرائیل کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے خلاف فوجی آپریشن 450 گرفتار افراد جیلوں میں قید تحویل میں لی گئی کشتیاں شدو بندرگاہ منتقل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روکنے پر شدید رد عمل کہا کھانا اور دوائیں کوئی خطرہ نہیں اسرائیل نے پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد خان سمیت ڈاکٹرز اور رضاکاروں کو حراست میں لے کر انسانیت پر حملہ کیا بلاول بھٹو کا حراست میں لیے گئے تمام افراد کی رہائی کا مطالبہ غزہ کے لیے انسانی راہداری اور فلسطین کے لیے انصاف کا بھی مطالبہ غزہ امن معاہدے کے لیے ہمارے ڈرافٹ میں تبدیلی کی گئی ٹرمپ کے 20 نکات وہ نہیں جو ہم نے دیے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں خطاب بولے سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں یا تو معاہدہ مسترد کر دیں یا انہیں معاہدے پر عمل کرنے دیں معاہدہ مسترد کرنا اسرائیل کو جارحیت کی اجازت دینے کے مترادف ہوگا مسئلہ فلسطین پر پاکستان کی وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی کا فیصلہ معطل کر دیا عدالت نے جامعہ کراچی سے جواب طلب کر لیا رجسٹرار جامعہ کراچی کی طرف سے جواب کے لیے مہلت مانگنے پر جسٹس اقبال کلہوڑو نے کہا یہاں ایک بندے کی زندگی بھر کی کمائی داؤ پر لگی ہے اگر اس دوران درخواست گزار کے خلاف کوئی کارروائی ہو گئی تو کیا ہوگا عدالت نے مزید سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بیانات پر پیپلز پارٹی کی ناراضگی برقرار پیپلز پارٹی ارکان کا قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ سینئر رہنما نوید قمر نے کہا ہمیں یقین دہانیاں کروائی گئی تھی لیکن گراؤنڈ پر ابھی تک وہی صورتحال ہے ہم ایوان سے پھر واک آؤٹ کرتے ہیں حکومت کے منانے پر پیپلز پارٹی کے ارکان ایوان میں واپس آ گئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ایک دوسرے پر الزام تراشی کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں دونوں جماعتوں کے درمیان گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی قومی اسمبلی میں شمع کی گونج پی ٹی آئی رہنما شاہد خٹک نے پوچھا اقوام متحدہ میں شمع جنیجو کیا کر رہی تھی اسحاق ڈار نے طنز کیا آپ کو دن اور رات میں صرف شمع نظر آتی ہے واضح کیا کہ میں نے جن لوگوں کے نام بھیجے ان میں شمع جنیجو کا نام نہیں تھا وزیر اعظم کی تقریر لکھنے والوں اور دیگر لوگوں میں شمع جنیجو شامل تھی شمع جنیجو نے غیر ذمہ دارانہ بات کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کا دوسرا دور شروع وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے تصدیق کر دی کہا ہم کشمیری عوام کے حقوق کے حامی ہیں زیادہ تر مطالبات جو عوامی مفاد میں ہیں پہلے ہی منظور کیے جا چکے چند مطالبات کے لیے آئینی ترامیم درکار ہیں ان پر بات چیت جاری تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں امید ہے ایکشن کمیٹی تمام مسائل پرامن مکالمے کے ذریعے حل کرے گی سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع شیرانی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ 7 دہشت گرد جہنم واصل دہشت گردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی جاری سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم صدر اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین ملک میں ڈینگی وائرس پھیلنے کا خطرہ تمام اسپتالوں میں بخار کے مریضوں کے لیے الگ کاؤنٹرز قائم کرنے کی ہدایت وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت اجلاس مصطفیٰ کمال نے کہا ڈینگی وائرس سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات جاری ہیں انسداد ڈینگی کے لیے تمام متعلقہ ادارے مل کر کام کریں تاکہ شہریوں کو محفوظ رکھا جا سکے مربوط حکمت عملی اور عوامی سطح پر فوری اقدامات ناگزیر ہیں اور سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ ہتھیار ڈالنے والے ڈاکوؤں کی رعایت دینے پر غور مجوزہ پالیسی کے تحت ہتھیار ڈالنے والے ڈاکوؤں کو سماجی دھارے میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے گا محکمہ داخلہ سندھ نے ابتدائی پالیسی ڈرافٹ تیار کر لیا 6 اکتوبر کو سندھ کابینہ میں غور اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا کچے کے علاقے میں آپریشن کے دوران 159 ڈاکو مارے جا چکے
آزاد کشمیر میں مذاکرات کے پہلے دور کے بعد ماحول پرسکون، وفاقی وزراء کا کامیابی کے لیے پر امید ہے۔ وفاقی وزراء اور حکومتی وفد کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے مذاکرات۔ کمیٹی نے عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات سنے۔ آزاد کشمیر میں قیام امن کے لیے آج پھر مذاکرات ہوں گے۔ وفاقی وزراء پر مشتمل اعلیٰ سطح مذاکراتی کمیٹی مظفر آباد روانہ۔ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ کچھ دیر میں ہوگا۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس کے مزید 1000 اہلکار آزاد کشمیر بھجوانے کی تجویز۔ اسرائیل کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے خلاف فوجی آپریشن 450 گرفتار افراد جیلوں میں قید، تحویل میں لی گئی کشتیاں اشدو بندرگاہ منتقل۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد، سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ اور نیلسن منڈیلا کے پوتے سمیت تمام افراد کو یورپ ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ کئی ممالک کا اسرائیل سے گرفتار کارکنان کے حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل نے فلوٹیلا کی آخری کشتی میرینیٹ کو بھی قبضے میں لے لیا۔ پاکستان نے اپنے شہریوں کی رہائی سے متعلق اقدامات شروع کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ 7 جنگیں ختم کروا چکا، غزہ میں جنگ ختم ہوئی تو یہ 8ویں جنگ ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کے لیے پر امید۔ کہا ایسا لگتا ہے 3000 سال بعد مشرق وسطیٰ میں مسئلہ حل ہوگا، ہم غزہ میں مکمل امن حاصل کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا کہ صدر ٹرمپ غزہ امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کے لیے سرخ لکیر کھینچیں گے۔ امید ہے حماس غزہ میں امن منصوبہ منظور کرے گا۔ دوسری جانب حماس کے سیاسی بیورو کے رکن محمد نزال کا کہنا ہے صدر ٹرمپ کے غزہ منصوبے کا جلد جواب دیں گے، غیر مسلح ہونے کی شرط کسی صورت قبول نہیں۔ اسرائیل نے سموتھ فلوٹیلا کو روک کر ثابت کر دیا کہ وہ غزہ میں قحط جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا رد عمل۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فلوٹیلا کے خلاف آپریشن کو سنگین کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حکومت کا فلوٹیلا روکنے کا مقصد نسل کشی کے خلاف آوازیں دبانا ہے۔ دوسری جانب انروا چیف فلپ لازرینی کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ شہر میں بڑے پیمانے پر قتل عام کی تیاری کر رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی کا فیصلہ معطل کر دیا۔ عدالت نے جامعہ کراچی سے جواب طلب کر لیا۔ رجسٹرار جامعہ کراچی کی طرف سے جواب کے لیے مہلت مانگنے پر جسٹس اقبال کلہوڑو نے کہا یہاں ایک بندے کی زندگی بھر کی کمائی داؤ پر لگی ہے، اگر اس دوران درخواست گزار کے خلاف کوئی کارروائی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ عدالت نے مزید سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی۔ ملک میں ڈینگی وائرس پھیلنے کا خطرہ، تمام ہسپتالوں میں بخار کے مریضوں کے لیے الگ کاؤنٹرز قائم کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت اجلاس۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ڈینگی وائرس سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات جاری ہیں۔ انسداد ڈینگی کے لیے تمام متعلقہ ادارے مل کر کام کریں تاکہ شہریوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ مربوط حکمت عملی اور عوامی سطح پر فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ پنجاب بھر میں سی سی ڈی کے مقابلے جاری، مزید 4 ڈاکو انجام کو پہنچ گئے۔ مریدکے میں سی سی ڈی کے ساتھ مبینہ مقابلے میں احمد نامی ڈاکو ہلاک ہوا۔ ساہیوال میں 100 سے زائد وارداتوں میں ملوث ڈاکو مارا گیا۔ فیروز والا میں موٹر سائیکل چوری کی 20 وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان مارے گئے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نجی ایئر لائنز کا انوکھا کارنامہ، سعودی عرب سے پاکستان آنے والی پرواز مسافروں کا سامان وہیں چھوڑ آئی۔ دمام سے سیالکوٹ پہنچنے پر مسافروں کو سامان سعودی عرب میں ہی رہ گیا۔ مسافروں کا احتجاج، ایئر لائن انتظامیہ کاؤنٹر چھوڑ کر چلی گئی۔ ایلون مسک $500 ارب مالیت کے اثاثوں والے دنیا کے پہلے شخص۔ فوربس ارب پتی انڈیکس کے مطابق ایلون مسک کو یہ منفرد اعزاز ٹیسلا کے شیئرز میں اضافے کے باعث حاصل ہوا۔ دوسرے نمبر پر دنیا کے امیر ترین شخص لیری ایلسن ہے، جن کے اثاثوں کی مالیت $350 ارب 70 کروڑ ہے۔
امریکی ٹی وی اینکر لائیو شو کے دوران اہلیہ پر سیخ پا. مشہور مارننگ شو کے شریک میزبان اور صحافی جاس کاربرو کی اپنی اہلیہ اور میزبان میکا برزنسکی پر حکومتی شٹ ڈاؤن پر بحث. دونوں میں تلخ جملوں کا تبادلہ. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. چیمپئنز کی دوست جین گوڈال کا 91 برس کی عمر میں انتقال. ممتاز سماجی کارکن مطالعاتی دورے پر کیلیفورنیا پہنچی تھیں. اسی دوران ان کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ دوران علاج چل بسیں. جین گوڈال نے اپنی عمر کا بڑا حصہ جنگل میں چیمپئنز کے ساتھ گزارا. قدیم انسانی کے ممکنہ حادثات اور خسائل پر تحقیق کی تھی. اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن پڑھانے والے پاکستانی نیاد مدرس شیخ بشیر احمد صدیق انتقال کر گئے. نماز جنازہ مسجد نبوی میں ادا کی گئی. جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا. شیخ بشیر احمد صدیق نے اپنی پوری زندگی قرآن کی تعلیم، تبلیغ اور خدمت میں گزاری. دنیا بھر میں ان کے شاگرد موجود ہیں.